رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مومنین، شب جمعہ بھی ہے اور شب مغفرت، شب توبہ، شب تذکر روز قیامت اور شب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے۔ ہر شب جمعہ اہل ایمان کے اعمال امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس میں اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام علماء اعلام، انتقال کر جانے والے خطبہ، ذاکرین اور تمام شہدائے ملت جعفریہ، خاص طور سے حاضرین کے مرحومین اور جو اس فرش عذاب پر مجلسوں میں آتے رہے اور آج موجود نہیں ہیں، ان کو یاد فرماتے ہوئے اور آج کی مجلس میں شامل ہیں مجلس ایصال ثواب بھی سوس خان بڑے سادہ انداز سے مرثیہ پیش کرنے والے سید انصار حسین زیدی ابن سید اشتیاق حسین زیدی اور کنیز شہر بانو بنت حبیب حسن اور فرشیدہ بچھانے والے فیملی کے مرحومین سید شریف الحسن رضوی، نورین زیدی، نسیم بانو نرگس زیدی اور روبینہ حسین، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان تمام کے لیے خاص طور سے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعاؤں کی التماس بیماروں کی شفا یابی کے حوالے سے جو آپ حضرات میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہو، آپ کے اعزہ میں، احباب میں، اور جو خاص طور سے آئی سی یو میں ہیں یا وینٹ پہ چلے گئے ہیں، دنیا بھر کے ساری مریضوں کے لیے، جو محبان آل محمد، ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بتوسل امام سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے
جو واجب الوجود ہے اور اپنے وجود کے لیے کسی وجود کا بالکل محتاج نہیں ہے، اور تمام حد گئے درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی ہیں اور اشرف موجودات بھی ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، فرش عزاء امام سجاد علیہ السلام پر حاضر خدمت ہے۔ آج 22 محرم الحرام 1445 سن ہجرت میں بعنوان نہج الحیات از نگاہ امام سید سجاد آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کا شرف کل بھی حاصل کیا، اور آج بھی یہ ثواب ہم نے حاصل کر لیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں کل بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں سید سجاد کی محبت کو لیے ہوئے آپ کے سجاد ہونے کی کیفیت، آپ کے سید الساجدین ہونے کا عنوان، اور آج آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام صرف خدا سے تعلقات میں ہی اتنے مضبوط نہ تھے بلکہ خدائی سے تعلقات میں بھی اتنے ہی مضبوط تھے۔ بیلنس کبھی آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی انسان خدا سے جڑنے جاتا ہے تو خدائی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کوئی انسان خدائی کو تھامنے جائے تو خدا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ در آل محمد کا لطف و کرم ہے، نہ خدا ہاتھ سے جاتا ہے نہ خدائی ہاتھ سے جاتی ہے۔ یعنی بیلنس شخصیات میں اسوہ حسنہ اسوہ کاملہ ہیں، شخصیات محمد اور آل محمد علیہم السلام۔ تو آپ اگر راتوں میں، آپ اگر اپنے دن کے اوقات میں خدا کی یاد میں محو رہتے تھے تو کیا چوتھے امام کی آئلی زندگی، کیا چوتھے امام کی وہ زندگی جس کا تعلق عام انسانوں سے رہتا ہے، اس میں کیا خاموشی چھائی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ خاموشی کے بہت سارے مراحل ہیں، اور آہستہ آہستہ لفظ زبان تک پہنچنے کے لیے آج کچھ خاموشی سے بات شروع کر رہا ہوں۔ حالانکہ خاموشی بھی مجھے بولنے کے لیے زبان استعمال کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ الفاظ نہیں ہو رہے، یہ حدیث کا ترجمہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ امام کی سیرت سے روز آپ کی خدمت میں ایک جملہ، اور آج بھی اپنی ہدایت کے لیے پہلے اور آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کر رہا ہوں۔ خدا پہلے مجھے پھر ہم سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم خالی سنیں نہیں بلکہ سمعن کے بعد کہیں طاعتن، سنا تو ہے اطاعت بھی کریں گے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت میں، امام علیہ السلام کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ، آپ کی ریاضتوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس سے آپ کا رب کیسا ہے؟ اتنے خوش اخلاق ہیں کربلا کے بعد بھی، اتنا رونے کے بعد بھی،
مجھے تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ امام علیہ السلام نے شدت گریہ کی بنیاد پر کسی آنے والے سے خدا نخواستہ اخلاق سے ہٹ کر. بہرحال کبھی غور کیجئے، خدا کبھی آپ کو کوئی غم نہ دے. جب بھی غمگین ہو تو غم آل محمد کے غم میں ثواب حاصل کریں. لیکن جب کوئی انسان غمگین ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اخلاقیات کو باقی رکھے. رونا، میت کا اٹھانا، سویم کا منانا، 10واں 20واں 30واں 40واں، ان تمام مشکلات میں کوئی اگر آگے سلام کر لے تو اس سے اس کا مزاج پوچھنا آسان نہیں ہوتا. لیکن معصوم کی سیرت اور طرز عمل یہ ملا کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے بالکل انک لعلی خلق عظیم جیسے اول محمد کے لیے تھا ایسے اوسط محمد کے لیے بھی ہے. یعنی کربلا کے واقعات نے جسم آل محمد کو تو توڑا مگر اخلاق آل محمد کو نہیں توڑا. تازیانے کھانے والوں نے زبان سے تازیانے استعمال کرنے کی روش قائم نہیں کی ہے. خدا ہدایت دے ہمارے جوانوں کو، اور خاص طور سے ماتمی جوانوں کی محبت دل میں لیے ہوئے کہ کبھی نماز کے مسئلے پر کبھی یہ اپنے ذہن میں سوچ نہ آنے دیں کہ ماتم کرنے کے بعد اب نماز کی کیا ضرورت ہے. جس سے ماتم ملا ہے اسی سے تو نماز ملی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کی شے لیجئے اور ماتم بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہے. آپ کی مرضی کا تو جو چاہو کرو ماتم ہو جائے گا. ماتم بھی ان کی مرضی کا ہے. اگر وہ ایکسپٹ کریں تو ماتم ماتم ہے. کیا خیال ہے؟ غلط ہے؟ ایسے ہی نماز بھی ان کی مرضی کی ہے. تو جب وہ دو چیزیں دے رہے ہوں تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ایک لیں اور ایک چھوڑ دیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور میں اب تمام سے کہتا ہوں خدا کے لیے میرے اس جملے کو ایسا نہ ہو کسی اور کے جملے سے ملا کر ویڈیو ایسی ریکارڈ کر لی جائے کہ ورسس کا لفظ استعمال کریں، وی ایس فلاں نے یہ کہا فلاں یہ کہہ رہا ہے. کہ ہمارے علماء کے درمیان، ہمارے ذاکرین کے درمیان، ہمارے ہی بیان کرنے والوں کے درمیان یہ زبان کا غلط استعمال بھی اور جدید وسائل کا غلط استعمال بھی. ارادہ شاید کسی خطیب کا کسی شخصیت پر تنقید نہ ہو، لیکن آپ نے کیا کمال کیا؟ آپ نے یہاں سے اٹھایا اور وہاں سے اٹھایا اور دونوں کو ملا کے دکھایا جیسے میدان جنگ بن گیا. خدا ہماری عزاداری کو محفوظ رکھے اس طرح کے معاملات سے. میں اور سخت جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں، لفظ معاملات کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی یہ بات وہاں تک آ گئی. امام علیہ السلام کی سیرت میں آپ نے مسکینوں کو کیسے کھانا کھلایا. اب خالی کھانا ہی نہیں کھلاتے تھے بلکہ آپ مسکینوں کے گھر کے راشن کا انتظام کرتے تھے. یہاں تک ہم نے سنا کہ روٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. خالی روٹیاں نہیں بلکہ آٹے کے تھیلے بھی آپ اپنے دوش مبارک پہ اٹھاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ درہم و دینار بھی آپ اپنے دوش پہ اٹھا کے پہنچاتے تھے. 400 گھرانوں کو، ایک نہیں دو نہیں، 400 گھرانوں کو امام علیہ السلام مہینے کے اعتبار سے راشن پہنچاتے تھے. 400 گھرانوں کو. یہ کون امام؟ وہی جو ماتم کرنے والا ہے، وہی جو آنسو بہانے والا ہے، وہی سجدے بھی کر رہا ہے، وہی انسانیت کی خدمت کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے.
ورنہ کربلا کے بعد تو اس بات کا امکان بڑا مشکل تھا۔ اب آئیے واپس آ جائیے عنوان پر۔ کل آپ کی خدمت میں زبان کے مسائل بیان ہو رہے تھے، اور زبان کے مسائل بیان کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے 50 حقوق بیان کیے۔ ان 50 حقوق میں سے آپ نے اعضاء و جوارح کے 7 حقوق بیان کیے، یعنی آپ نے 7 قسم کے اعضاء و جوارح انسان کے بیان کیے، ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ تعارف کرایا۔ وہ اما اللسان، کل بات تھی زبان کے موضوع پر کہ جہاں تک زبان کا تعلق ہے، زبان کیا کرتی ہے؟ فَإِكْرَامُهُ، اپنی زبان کو عزت دیجئے، عَنِ الْخَنَاءِ، کہ اسے روک لیجئے فحش گفتگو سے، وَتَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ، اگلا جملہ آج امام فرماتے ہیں اپنی زبان کو عادی بنائیے نیکیوں کا، روک لیجئے فحش گفتگو سے، اور عادی بنائیے اپنی زبان کو نیکیوں کا۔ وَحَمْلُهُ عَلَى الْأَدَبِ، ابھی صرف ترجمے کی حد تک باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں، اور واقعاً یہ زبان اتنی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے، اتنی حسین ہے کہ اگر صحیح استعمال ہو تو حسین بتا دے، اور اگر غلط استعمال ہو تو خدا کو خدا نہ بتائے، 360 میں 1 بتا دے۔ سارا مسئلہ زبان کا ہے۔ آئیے اسی زبان کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا جب قبیلے ہمدان کی طرف حاکم شام نے ایک ظالم کو بھیج دیا، نام اس کا ہے بسر بن ابی ارتات، وہ جس کو بسر پڑھ لیتے ہیں۔ بسر بن ابی ارتات یہ شخص کون ہے؟ بڑا ظالم ہے۔ اور قبیلہ ہمدان یعنی بنی ہمدان کون ہیں؟ یہ بنی ہمدان وہ ہیں کہ جن کی تعریف مولائے کائنات نے اپنی زبان مقدس سے بار بار کی ہے۔ فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو بنی ہمدان سے کہوں گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ، پورا قبیلہ، امام کے الفاظ، پورا قبیلہ بنی ہمدان کا۔ تو بنی ہمدان، اور آپ سمجھ سکتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا اسے اس دنیا میں تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی۔ اور یہی ہوا کہ جب مولائے کائنات کی شہادت واقع ہو گئی اور پھر اقتدار پر قابض رہ جانے والے افراد نے ان افراد کا جینا حرام کر دیا جو مولا سے محبت کیا کرتے تھے، تو قبیلے بنی ہمدان نشانہ بنا، حاکم شام نے بھیج دیا۔ اور بسر بن ابی ارتات نے اور ظلم کیا، جس کو چاہا مارا، جس سے چاہا مال چھینا، زمینوں پہ قبضے کیے، اور اتنا ظلم بڑھا کہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے ایک خاتون نے سفر کیا بصرہ سے دمشق کی طرف۔ زبان سفر کرنے والی کون ہے؟ سودا، مولا کائنات کی بڑے چاہنے والی خاتون ہے سودا، سین واو دال اور گول ہے آخر میں سودا۔ گرچہ نام کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، نام تو کچھ اور بتاتا ہے مگر کردار بتاتا ہے کہ ایسی مولا کی چاہنے والی ہے کہ حاکم شام ڈھونڈ رہا تھا یہ ملے گی کہاں پر۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین میں جس نے مولائے کائنات کے لشکر کے سپاہیوں کی ہمت بندھائی ہے وہ خاتون سودا ہے، جس نے حاکم شام کا ناک میں دم کر دیا وہاں پر خاتون سودا۔ اور یہ سودا نامی خاتون جب پہنچی ہے کہاں پر؟ یہ پہنچی حاکم شام کی طرف، شکایت لے کر پہنچی، کس کی؟ بسر بن ابی ارتاد کی۔ اور جیسے ہی پہنچی
تو درباریوں نے اطلاع دی کہ وہ آ گئی ہے، وہ بولنے والی، اس کی زبان بہت تیز چلتی ہے زبان۔ اچھا بولا اس حاکم شام نے اپنے حواریوں سے کہا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خود چل کر میرے دربار میں آ گئی ہے۔ دربار میں داخل ہوئی اور بڑی ناپسندیدگی سے سلام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حاکم شام کہتا ہے آخر تمہیں سلام کرنا پڑا۔ ہماری خلافت اور حکومت کو دیکھتے ہوئے سودا نے بات سنی انسنی کر دی، بات سنی انسنی کر دی، بل جواب میں ایک جملہ فرمایا کہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ سلام اگر حکومت پر ہو تو ایک دن تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے سب یاد ہے سودا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، تم کیسے کیسے اشعار پڑھتی تھیں جنگ صفین کے موقع پر میری مذمت میں، ذرا کچھ اشعار سناؤ تو صحیح مجھے۔ کہنے لگیں کہ شدت غم نے میرے حافظے کو ختم کر دیا ہے، میں مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں کہ تیرے بھیجے ہوئے حاکم نے ہمارے علاقے میں ہمارے قبیلے کے افراد کی زندگی حرام کر دی ہے، مال لوٹ لیتا ہے، مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تو کیا کہتا ہے حاکم شام؟ کہتا اچھا تو تم بسر بن ابی ارتاد کے خلاف شکایت لے کر آئی ہو، تو اب میں تمہیں اس کے ہی حوالے کر دیتا ہوں، خط لکھ کر اسی کے بعد بھیج دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ سودا نے عجیب سودا کیا، کہنے لگیں، عربی کا شعر پڑھا مولا کو یاد کرتے ہوئے، کہتی ہیں کہ ان کا بدن زمین میں دفن ہوا جس پر خدا کا درود، اور بدن ایسا دفن ہوا کہ ساتھ میں عدل بھی دفن ہو گیا۔ صلی الالہ علی جسم، درود معبود کا اس جسم پر، اسے قبر میں دفن کر دیا گیا۔ فَأَصْبَحَ الْعَدْلُ فِيهِ مَدْفُونًا، اس کے ساتھ ساتھ عدل بھی زمین میں دفن ہو گیا۔ حاکم شام نے پوچھا یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگیں جیسے میں تیرے پاس آئی ہوں نا، ایسے ایک مرتبہ کوفے گئی تھی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں، اور کوفے پہنچ کر جب میں مولا کے پاس پہنچی تو مولا وضو کر کے مسجد میں جا رہے تھے، اس کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ محسوس کیا ہوا کہ امام کے چہرے مقدس سے پانی وضو کا نمایاں۔ میں نے سلام کر کے مولا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ مولا جو آپ نے بھیجا ہے نمائندہ، وہ کچھ معاملات میں ظلم کر رہا ہے۔ کہ میں نے علی سے جملہ کہا اور رونے لگے آنسوؤں سے، اپنی ریش مقدس کو تھام کے فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اس اپنے نمائندے کو بنی ہمدان کی طرف ظلم کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اور فوراً امام نے نماز پر جانے سے پہلے اس کے لیے خط لکھا اور اس کی گورنری کو امام نے منسوخ کر دیا۔ اب جب یہ عدل کا واقعہ پڑھا، سوچئے زبان کا استعمال کہاں کیا کرنا ہے۔ سودا اگر کچھ اور کہتی تو شاید بات کچھ اور ہوتی، سودا نے ایسی بات کی جب حاکم ظالم کے سامنے عادل کی تعریف کی تو کھسیانہ ہو کے کہنے لگا اچھا میں لکھ دیتا ہوں
بسر بن ابی ارتاد کو کہ تمہارے قبیلے پہ ظلم نہ کرے. ایک عورت نے زبان استعمال کی، ظالم کا راستہ روک دیا. یہ زبان کا استعمال. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی، زبان کا استعمال. غور کیجئے، ایک عورت، دوسرا مرد. مرد کون ہے؟ اس کو امام نے بھیجا ہے حاکم شام کی طرف. اور حاکم شام موضوع نہیں ہے ہمارا. موضوع ایسے ماحول میں زبان پہ کنٹرول. یہاں ہم تو مومنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان پہ کنٹرول بھول جاتے ہیں. میں مثالیں ایسی دے رہا ہوں جو مثالیں نہ تو معصوم اکبر میں ہیں اور نہ معصوم اصغر میں ہیں. یہ تو عام افراد تھے. سودا. اور پھر دوسرا نام ہے مرد شخصیت کا ترماح. توائیں رے اور میم الف اور ہا، ترماح. ان کو امام نے بھیجا ہے حاکم شام کی طرف. اور مولا کائنات کے زمانے ظاہر حیات کا واقعہ ہے. اور جب ترما پہنچے تو ترما کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی. وہ آ گیا فصیح الکلام، وہ آ گیا بڑا خطیب. علی کا ایسا خطیب آیا ہے کہ جو بولتا ہے تو رکتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ایسا خطیب ہے ترما. حاکم شام کے دربار میں ایک شور مچ گیا. عمرو بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ، حاکم شام سے ملوانا ہے. اندر بلوا لیا گیا. اور اب ترما نے آتے کے ساتھ ہی مولا کائنات کی شان میں باتیں کرنا شروع کی. حاکم شام کہتا ہے میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں، ترما کو خریدنا چاہتا ہوں. خطیب بکتے تھے. بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں. خطیب بکتے تھے، لیکن جو علی کا خطیب ہو نہ وہ کل بکا ہے نہ وہ آج بکے گا. جو علی کا خطیب نہیں وہ کل بھی بکتا تھا اور آج بھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ترما کے سامنے حاکم کہتا ہے کہ بھائی ترما کو پیسے لا کے دو. 10,000 درہم. کہ لوگے؟ ترما سے پوچھا کہ ہاں مال خدا کا ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور خدا کے خزانے سے خدا کے بندے کو مل رہا ہے. کہ تعریف تو کر دو حاکم کی. کہ حاکم سے کیا مطلب؟ زبان کی تیزی دیکھیے. اللہ، کوئی شربہ حضوری میں کہہ دے کہ حاکم شام تیرا شکریہ، وہ زبان جل نہ جائے. جو علی والے کی ہو اور شکریہ اس کا ادا کر. حاکم سے کیا مطلب؟ مال مسلمانوں کا ہے، خزانہ خدا کا ہے، خدا کے بندے کو مل رہا ہے، لے آؤ. 10,000 اور دے دیے، 20,000 ہو گئے. تو پھر کہا ترما نے 10 اور دے دے، 10,000 اور دے دے. تو کہا کہ 10,000 اور لے آؤ. آج کل کے زمانے میں 10,000 دینا ہو تو مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. 2 نوٹ پکڑائیے آپ، 10,000 ہو گئے. اس زمانے کے 10,000 کا مطلب تھا سونے کے یا چاندی کے سکے. وہ سکے گنے جاتے تھے، الگ کیے جاتے تھے. یہ 100 سکے، 200 سکے، 1000، 10,000 سکے. تو گننے میں دیر ہو گئی تیسری مرتبہ والے میں. تو ترما نے مسکراتے ہوئے کہا حاکم شام سے کہ تیری چلتی نہیں ہے ابھی، لیٹ کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر. یہ بالکل وہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں
کہ جن میں انتخاب الفاظ اس کے ہیں جو خطیب ولایت علی بن ابی طالب. یار دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو نے حکم دیا تو آئے اب تک کیوں نہیں؟ تو حاکم شام نے مسکراتے ہوئے کہا جلدی لے آؤ، یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا مجھے، جلدی لے کر آؤ. اب 30,000 سمیٹ لیے ترما نے، اور سمیٹنے کے بعد کہنے لگا جب خط کا جواب دو، لکھ کے تمہیں بھیجا ہے امیر المومنین نے. اس نے خط کے جواب میں جو الفاظ استعمال کیے تو ترما کہنے لگا یہ تم نے خط کا جواب دیا، تم علی کو جنگ سے ڈراتے ہو. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شہباز کو ہوا سے ڈرائے. علی کو جنگ سے ڈرانا ایسے ہی ہے جیسے کسی شہباز کو ہوا سے ڈرائے، اور علی کو جنگ سے ڈرانا ایسے جیسے کسی شیر کو جنگل سے ڈرایا جائے. اس کو ڈراتے ہو جنگ سے. پھر کہنے لگا ترما علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے، اے حاکم شام، وہ تیرے سارے چوزوں کو چن چن کے کھا جائے گا. علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے. اللہ اکبر. آپ شہباز کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اور وہ شہباز بتا رہے ہیں کون؟ ترما. حاکم شام نے کہا میں جانتا ہوں تم کس کی بات کر رہے ہو. مالک اشتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شہباز سے مراد کون؟ کہ مالک اشتر. اب یہ پورا پیسہ سمیٹ کر اور ایسا کرارا جواب دے کر زبان کا استعمال، یہ دربار سے خطیب مولا چلا گیا ترما، تو پیچھے اب کہتا ہے حاکم شام دیکھو تم میرے پاس کب سے بیٹھے ہو، کتنا میرا مال کھاتے ہو. وہ دیکھو وہ علی والا آیا اور پورے دربار پہ چھا گیا اور پیسے بھی لے گیا. یعنی اس نے علی کی ایسی خدمت کی اپنی زبان سے کہ تم ایسی خدمت میری کیوں نہیں کرتے. عمرو بن عاص سے کہا ہے حاکم شام نے. عمرو بن عاص کہتا ہے ہاں ہم تیری خدمت اس سے بہتر کر دیتے اگر تجھ کو رسول سے وہی نسبت ہوتی جو علی کو رسول. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. زبان کا استعمال، ایک خاتون کی زبان کا استعمال دیکھا آپ نے، ایک دیکھا مرد کی زبان کا استعمال. اور اب آئیے زبان کے استعمال کے مسائل پر آپ کی خدمت میں اگلا مرحلہ. اور یہ سوال امام سید سجاد علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں ہر دن زبان جسم کے اعضاء و جوارے سے بات کرتی ہے. ہر دن زبان، امام فرما رہے جسم کے اعضاء و جوارے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کیفا اصبحتم. اب الفاظ دیگر گڈ مارننگ کر لیجئے، صبح بخیر کر لیجئے. بھائی آپ نے صبح کیسے کی؟ تو باقی سارے اعضاء و جوارے مل کر زبان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم خیر سے رہتے ہیں جب تک تو ہمیں خیر میں رکھتی ہے. باقی سارے اعضاء و جوارے، بہت غور کیجئے گا، ایک حدیث مولا کی آپ نے سماعت فرمائی، ایک اور سنیں حدیث قدسی. خدا قیامت میں زبان پر سب سے زیادہ عذاب کرے گا، آنکھوں سے زیادہ، کانوں سے زیادہ،
ہاتھ سے زیادہ، پیروں سے زیادہ زبان چلائے گی پروردگار میں تو اکیلی زبان ہوں، تو اتنا عذاب کیوں کر رہا ہے؟ تو پروردگار جواب دے گا اس لیے کہ تیرے ہی استعمال نے مشرق و مغرب میں آگ لگائی ہے، تیرا ہی استعمال تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اس کا استعمال دیکھیے کہ 42 سال تک یا 40 سال کم از کم تمام تر ممبروں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں سب کیا جاتا رہا، اور سب کا مطلب کم از کم لفظ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے تو خطیبوں کی زبان نے ایسا زہر اگلا تھا کہ لوگوں نے پلٹ کے پوچھا علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ لوگ کیا عالم الغیب، لوگ کیا مولا کو دیکھنے والے تھے؟ نہیں، خطیبوں نے ایسا ماحول بنایا۔ بہت غور کیجئے گا، اگر اس بات تک ہم پہنچا سکے تو واقعاً خطیبوں نے کل کیا کمال کیا تھا کہ سب کے سب شام کے رہنے والے علی اور نماز، اچھا علی مسجد میں جاتے تھے؟ جب مسلسل کوئی ممبر سے جملہ سنے گا تو اثر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور آئیے زبان کے استعمال کے مسائل میں سخت ترین جملہ، چلیے ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ انسان کے سارے اعضاء و جوارح کی دیت الگ الگ ہے۔ انسان کی پورے جسم کی دیت کتنی ہے؟ کہ 100 اونٹ، ہر اونٹ جو 6 سال میں داخل ہو گیا، اور اگر اونٹ نہ ہو تو 200 گائیں، اور 200 گائیں نہ ہو تو پھر 2000 گوسفند۔ یہ فقہی مسائل بن گئے نا پورے، ورنہ پھر حلے ہیں، درہم ہیں، اور اس کے اعتبار سے انسان کی دیت۔ عجیب مسئلہ ہے، انسان کی اگر کوئی زبان کاٹ دے، کوئی انسان کسی انسان کی زبان کاٹ دے تو زبان کی دیت پورے انسان کے برابر، زبان کی دیت ہے پورے انسان کے برابر۔ اور اس زبان کی قدر و قیمت کو کیا سمجھے گا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ یہ زبان، اس کا وجود بڑا مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے بولتے ہو، مگر اس کا گناہ، اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ زبان کے استعمال کے مسائل، اور پھر چوتھے امام کے الفاظ مقدس میں کہ حملہ علی الادب، اکرامہ، دوسرا جملہ تعویدہ، تیسرا جملہ حملہ، چوتھا جملہ اجمامہ، اپنی زبان کو جام کر دو، روک دو، ہر اس بات سے اس کے بولنے کا دین اور دنیا کے لحاظ سے فائدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ سکوت کے مسائل بھی شاید اس کے ساتھ ساتھ مل جائیں گے آگے۔ اب امام سے پوچھا گیا، چوتھے امام سے، مولا بتائیے سکوت بہتر ہے یا کلام بہتر ہے؟ فرمایا دونوں میں خطرات ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے، اور اگر احتیاط کے ساتھ دونوں کے فرق پوچھے جائیں تو سکوت کلام سے بہتر ہے، خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ اور چلیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک عرب کا دیہاتی پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کوئی ایسی بات جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک دے، 4 کام کر۔
اور اگر یہ 4 کام نہ کر سکے تو اپنی زبان کو خاموش رکھ، اپنا اخلاق بہتر بنا، جنت میں چلا جائے گا۔ اپنی زبان کو خاموش رکھ، اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل زبان کے، زبان کی آفتیں 20 لکھی ہیں علماء نے۔ اب 20 آفتیں پڑھنے کے لیے پھر ٹائم چاہیے، میں بات سمیٹتا ہوں اس لیے۔ سب سے بڑی آفت زبان کی، بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کسی کا مذاق اڑانے میں۔ کبھی کسی کا مذاق سامنے اڑایا جاتا ہے، اسے استہزاء کہتے ہیں، اور کبھی کسی کا مذاق اس کے پیچھے اڑاتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اب خاتون ہے اللہ کے رسول کی زوجہ، انہوں نے کسی خاتون کے بارے میں، اس خاتون کے جانے کے بعد اشارہ کیا، وہ آئی تھیں، وہ پیغمبر فرماتے تم نے غیبت کی اس کی، زبان تو استعمال نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اشارتاً اس کے نقص کو بیان کرنا، چھوٹے قد، بڑے قد، موٹا والا آدمی اور لنگڑا کے چلنے والا آدمی، اب چل کے دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک غیبت، اور غیبت کو عجیب الفاظ میں قرآن نے یاد کیا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ معاف کیجئے گا بہت سخت جملے، میری مجبوری ہے، میرا موضوع یہی ہے، نہج الحیات۔ اگر محرم کے 2 مہینے 8 دن کی مجالس کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہے جیسے 10 مہینے میں تھے، تو 2 مہینے 8 دن کیا کیا پھر؟ چلیے مثال دیتا ہوں، قبلہ سفید رنگ کی ٹوپی میلی ہو جائے میری جیب میں رکھے تو میں اسے دیتا ہوں گھر والوں کو دھونے کے لیے، اور دھونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر جو ڈسٹ لگ گئی ہے، جو میل لگ گیا ہے، وہ صاف ہو جائے۔ اب اگر گھر والے اسے دھو کے واپس کریں اور میں کھول کے دیکھوں تو کہوں گا نا کیا واشنگ پاؤڈر خراب لے لیا تھا یا مشین خراب ہو گئی؟ نئے دور کی یہی بات پرانے دور کی ہوتی تو کہتا کہ ہاتھوں میں جان نہیں ہے، صابن کی ٹکیا گھس گئی تھی، پرانے دور کی مثال یہ والی تھی۔ اب اگر یہ صاف نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ صاف کرنے والے نے یا جس کے ذریعے صاف کیا گیا اس وسائل نے اس انصاف نہیں کیا، تو میں آئندہ دوبارہ جب دھلواؤں گا تو کسی ایسے کو دوں گا جو اس کو صاف دھو کر مجھے دے سکے۔ 2 مہینے 8 دن بھی اگر اس فرش عزا پر آ کر میرا اور آپ کا نفس غیبت بھی نہ چھوڑ سکا، تو پھر 2 مہینے 8 دن میں ہم نے اپنے نفس کو کون سے واشنگ مشین میں رکھا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور لوگ تو اسی بہانے غیبت کرتے ہیں، چلو کبھی غیبت ذاکر کی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، کبھی غیبت بیٹھنے والوں کی۔ بس بات سمیٹ رہا، امام علیہ السلام نے زبان کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان کو اجمام ہو، روک کے رکھو، الا لموضع الحاجت، بس اسی وقت استعمال کرو جب کہ بولنے کی حاجت لازم ہو جائے، اور جب تک بولنا ضروری نہ ہو تو خاموش رہو، اور خاموش رہنے میں بہت سے عیبوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے۔ مجھے عربی صحیح نہیں آتی تو میں منبر سے عربی کیوں پڑھوں؟ اگر عربی غلط پڑھوں گا تو میرے جہل پر سے پردہ اٹھ جائے گا، تو میں اپنے جہل پہ پردہ ڈال دیتا ہوں خاموش رہ کر۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا فقہی مسئلے کا جواب، میں نے خاموشی اختیار کی تو اپنے جہل پر پردہ ڈال دیا،
میں اگر اپنا پردہ خود اٹھانے لگوں تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ نفس کا دشمن ہو گیا. ہم تو اسے عالم سمجھتے تھے، اسے تو وضو کا مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے. جب تک خاموش رہا تب تک عزت باقی رہی، اور جب بولنا شروع کیا عزت کا سودا ہو گیا. خاموشی بہتر. ہاں، لیکن اگر انسان صاحب علم ہو، بولنے کا مقام ہو، تو پھر خاموشی حرام ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ حق ولایت کا مسئلہ ہو، مولا کی محبت میں گفتگو کرنا ہو، پھر انسان کہے میں خاموش ہوں. مثال دیتا ہوں. بہت بڑی شخصیت خواجہ ربیع کے نام سے مشہور ہوئی. خواجہ ربیع بہت زیادہ خدا کے بارگاہ میں ذکر کرنے والے، اذکار کرنے والے. جب کربلا کے واقعات کو سنا تو بس ایک جملہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون اور ذکر خدا میں لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ جی ذکر خدا بہت اہم ہے، اب کیا تذکرہ کروں کربلا والوں کا. اللہ اکبر. یاد رکھیے فرش ادا پر آ کر میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، اگر ہائے بھی کہیں گے حسین کے لیے تو ہائے کہنا بھی عبادت ہے، اور اگر ہائے نہ کہہ سکے تو صرف آپ کا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے کہ فرش عزا پر حسین کے ماتم گزار حسین کی دکھیاری ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے. عزیزان گرامی قدر، سید سجاد کی عطا کی ہوئی دعاؤں میں سے کتنا قریب کیا امام نے انسان کو خدا سے، اتنا قریب کیا کہ مانگنے کا سلیقہ بتا دیا، اتنا قریب کیا کہ قبولیت کا راستہ عطا کر دیا. ورنہ قسم بخدا شب جمعہ ہے، مجھے ویسے تو رونا نہیں آتا تھا، لیکن جب حسین کو یاد کر لیتا ہوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. خدا کرے کہ شب جمعہ ایسی نصیب ہو جو کربلا معلیٰ میں سرکار سید الشہداء کے حرم میں پہنچ کے کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا ہم غلاموں کا سلام قبول کر لیجئے. رونے والوں، چوتھے امام کے مصائب کیا ہیں؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ میرے چوتھے امام کے مصائب یہ کم نہیں ہیں کہ میرے مولا کے سامنے بچے جاتے رہے، قربان ہوتے رہے، لاشوں پر لاشیں آتی رہیں، میرا مولا بار بار اٹھتا تھا، بار بار بیٹھ جاتا تھا. حکم امام وقت ہے کہ بیٹا سجاد آپ نے تو قافلے کو لے کے جانا ہے. کوئی پوچھے میرے امام کے دل سے، ارے جب قاسم کی لاش آئی ہوگی تو کس طرح امام نے حوصلہ رکھا ہوگا کہ بابا اب تو مجھے بھیج دیجئے. رونے والوں، لیکن کیا مرحلہ تھا کہ ادھر تمام شہیدوں کا امتحان مکمل ہوا، سید سجاد کا امتحان ابھی جاری و ساری. رونے والوں، ایسا امتحان ہے کہ جب خیمے جلائے جانے کا وقت تھا، ایسے میں آئے تھے لشکر یزید کے لوگ، لشکر یزید کے سپہ سالار کے پاس عمر سعد سے کہتے تھے اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب اجازت دے کہ ہتھیار اتار کے آرام کریں. مگر یہ کہتا تھا ابھی ہتھیار نہ اتارنا، کہ اب کس سے لڑنا ہے، کہ اب لڑنا نہیں ہے، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، ارے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو. ایسی لوٹ پڑی کہ گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار حسینہ. رونے والوں، لوٹنے والے طریقے سے نہیں آتے، لوٹنے والے پردہ اٹھا کے نہیں آتے، لوٹنے والے گھوڑوں پہ
سوار ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے ایسے خیموں میں در رہا ہے کہ بچے بکھر گئے۔ رونے والوں لوٹ ایسی مچی ہے، آئے میرا چوتھا امام بستر علالت پر غشی میں پڑے تھے، نیچے سے بستر کو ایسی زور سے کھینچا کہ میرا مولا چہرے کے بل زمین پہ گرا۔ واہ مصیبت ہاں، ارے کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں جب لوٹ چکے، کسی نے کیا لوٹا؟ کسی نے بچوں کے گوشوارے لوٹے، کسی نے چھوٹی بچیوں کے پازیب کو لوٹا، کسی نے بیویوں کی چادروں کو لوٹا، کسی نے پیغمبر کی مسند کو لوٹا۔ ارے ظلم تھا کہ اصغر کا گہوارہ بھی لوٹ لیا گیا۔ لوٹ مچی تھی چاروں طرف سے۔ رونے والوں لوٹنے کے بعد شمر کہتا ہے اب ایسے آگ لگاؤ کہ کوئی زندہ بچ کر نکلنے نہ پائے، نہ کوئی بیوی بچ سکے، نہ کوئی بچہ بچ سکے، سب کو جلا کے ختم کر دیا جائے۔ جیسے ہی شمر نے یہ حکم جاری کیا ہے، کہتے ہیں حمید ابن مسلم قریب گیا، اپنے چہرے پہ نقاب لگا کے گیا، کہتا تھا شمر جتنا ظلم کر چکے آل محمد پہ کیا وہ کم ہے جو بچوں اور عورتوں کو جلانا چاہتے ہو؟ ان سے تو لڑنے نہیں آئے تھے۔ ایک مرتبہ شمر نے پلٹ کر دیکھا، تو کون ہے جو مجھ کو نصیحت کر رہا ہے؟ حمید کہتا ہے میں نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، نہ اپنا چہرہ دکھاؤں گا، لیکن ایک سوچ پیدا ہو گئی۔ شبس بن ربعی آگے بڑھا، شمر سے کہنے لگا بات تو صحیح کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ان سے، یہ بچے عورتیں ہیں، ان سے لڑنے تو نہیں آئے تھے، ہم تو مردوں سے لڑنے آئے تھے۔ شمر نے فیصلہ تبدیل کیا، کہتے اچھا ایسے آگ لگاؤ کہ بیویوں کو نکلنے کا موقع مل جائے۔ اسی لیے ایک ایک کر کے خیمے جلائے گئے، بیویاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے نکل کے تیسرے خیمے میں۔ رونے والوں یہاں تک کہ 16 خیمے جل گئے، ساری بیویاں سمٹ کے ایک خیمے میں آ گئی، آخری خیمے کو آگ لگائی گئی۔ آئے زینب کبریٰ سید سجاد کے سرہانے آئیں، آپ غش کے عالم میں چہرہ زمین کی طرف تا پڑے تھے، شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد امام وقت و بتلاؤ جل کے مر جائے یا بغیر چادر کے باہر نکل جائے۔ امام سجاد نے ارشاد فرمایا پھوپھی اماں جان بچا لیجئے، اسی عالم میں باہر نکل جائیے۔ آئے جناب زینب علیا جلتے ہوئے خیمے سے باہر تو آئی ہیں، لیکن نہ اکبر کو یاد کیا، نہ عباس کو یاد کیا، نہ اپنے ماں جائے کو یاد کیا۔ آسمان کو دیکھا، اپنے کھلے سر پر ہاتھوں کو رکھ لیا، فرمایا واہ حجابا اے چشم ولک تو نے کبھی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھا۔ آیا زینب کی چادر بھی نہ رہی۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بی بی گریا کر رہی ہیں۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہی خاتون ہے، بار بار جلتے ہوئے خیمے میں اندر جاتی ہے پھر باہر نکل آتی ہے جیسے کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہو۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ دیر میں ایک بیمار سے لڑکے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے باہر لا رہی ہے۔ واہ مصیبت امام سید سجاد۔ رونے والوں امام کا امتحان کتنا سخت ہوا ہوگا، بس جملہ یاد رکھیے گا۔ جب محرم کی 11 تاریخ کو قافلہ کربلا سے اسیر کیا جا رہا تھا، جناب زینب کو جلال کا عالم ہے، خبردار کوئی ہماری بیویوں کے قریب نہ آنا، کوئی اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھانا، ہم خود سوار کر آئیں گے، تم چاہتے ہو نا ہم اونٹوں پر بیٹھ جائیں، ہم اونٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے بیویوں کو بٹھا
بٹھانا شروع کیا. کبھی کلثوم کو زینب نے بٹھایا, کبھی فروہ کو بٹھایا, کبھی رباب کو بٹھایا. اماں فضہ کو بلا کر کہتی تھی آئیے اماں آپ کو زینب سوار کرا دے. فضہ رو رہی ہے شہزادی یہ کنیز آپ کو سوار کرائے گی. فرمایا نہیں اماں آج زینب سوار کرائے گی. سب کو سوار کرایا. اب چاروں طرف نگاہ دوڑائی, کوئی بی بی اب باقی نہ رہی, لیکن اپنا سوار کرانے والا زینب کا کوئی نہ تھا. کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا, نگاہ علقمہ پہ پڑ گئی. آواز دیا اینا عقیل ابا, ارے کہاں ہو میرے بھائی ابا, ارے آؤ کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے. کہتے ہیں یہ بی بی تو مولا عباس کو پکار رہی تھی, ایسے میں زنجیروں کے ہتھکڑی بیڑی کے زنجیروں کی آواز ابھری. اب جو پلٹ کے دیکھا بیمار بھتیجا ہتھکڑی بیڑیوں کی زنجیر سنبھالے ہوئے قریب آیا. اے پھوپھی اماں اگر بابا نہ رہے, اگر بھیا نہ رہے, اگر چچا عباس نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا سوار کرائے گا. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے میرے مولا عباس جب آپ نے سوار کرایا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ تھی, آپ کے پیروں میں بیڑیاں. آئیے امام سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں, زینب کو سوار کر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام تر فرش عزا پہ آنے والے جو اپنی اپنی حاجات لے کر آئے. شب جمعہ ہے, شب جمعہ میں اس کا نام لیا گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں. پروردگار اس کا نام لیا گیا جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں. اس کا نام لیا گیا جسے طوق ایسی پہنائی گئی تھی جس میں خار نکلے ہوئے تھے. اس کا نام لیا گیا اس کے سامنے اس کی بہن کو تماچے مارے گئے. اس کا نام لیا تھا جس کے سامنے اس کی ماں بہنوں کی ردائیں لوٹ لی گئیں. خدایا اسی سید سجاد کی عظمت کا واسطہ میرے مولا کوئی خالی ہاتھ پلٹ کے واپس نہ جائے. فرش عزا پہ آنے والا جو حاجات لے کر آیا ہے پروردگار, شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ میں تو فقیروں کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا. اے مولا سجاد آپ کو پنجتن کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگار عالم آپ کو امام سجاد کا واسطہ دیتے ہیں کہ مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. خاص طور سے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ عزادار ہیں ان کی بازیابی اور رہائی کے اسباب فراہم فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. سورہ فاتحہ کی التماس مزید کر رہا ہوں, خاص طور سے سوسخان مرحوم سید انصار حسین زیدی ابن سید اشتیاق حسین زیدی اور کنیز شہر بانو بنت حبیب حسن, سید شریف الحسن رضوی, نورین زیدی, نسیم بانو, نرگس زیدی, روبینہ حسین اور علامہ سید ابن حسن رضوی جارچبی علی اللہ مقاموں کو بھی یاد فرماتے ہوئے سال فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.